السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے نہائے کہ وہ پوری طرح سے پاک ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس کپڑے کو پہن کر کے ہم ناپاک ہوئے ہیں اس کپڑے کو بدل لینا ہے، اور اگر نہیں بدل رہے ہیں تو پھر جس جگہ پر گندگی لگی ہے یا ناپاکی لگی ہے، سب سے پہلے ہم اس ناپاکی کو دور کریں گے، اور اس طرح سے دور کریں گے کہ اس جگہ کا پانی کپڑے کے دوسرے طرف نہ لگنے پائے یا دوسری جگہ نہ لگے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ گندا پانی یا پھر ناپاک پانی اس جگہ کا اگر کسی دوسری جگہ پہ کپڑے میں لگ رہا ہے تو پھر کپڑے کے اس حصے کو بھی وہ ناپاک کر دے گا جس حصے میں یہ پانی لگے گا۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ گھر میں اگر کوئی دوسرا کپڑا ہے تو دوسرے کپڑے کو پہن لے اور ناپاک کپڑے کو کھول کر کے رکھ دے، اس کو پہلے دھو لے، اس کے بعد غسل کر لے۔ تو ہمیں کپڑا بدلنا ہے سب سے پہلے، جس کپڑے کو پہن کر کے ہم ناپاک ہوئے ہیں اسی کو پہن کر کے ہم نہیں نہائیں گے، دوسرا کپڑا پہن لیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم اپنی شرمگاہ کی جگہ کو دھوئیں گے، یعنی کہ جس جگہ پر ناپاکی لگی تھی اس جگہ کو اچھے سے دھو لیں گے۔ اس کے بعد نماز میں جس طرح سے وضو بناتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہم وضو بنائیں گے، لیکن یاد رہے کہ ہم پیروں کو نہیں دھوئیں گے۔ ہاں، اگر کسی پتھر پر یا اونچی جگہ پر اگر نہا رہے ہیں تو پھر آپ پیروں کو بھی دھو لیں، ورنہ پھر پیروں کو نہیں دھوئیں گے، اس کو سب سے آخر میں نہانے کے بعد دھو لیں گے۔ تو نماز کے جیسے وضو بنائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے کہ اچھے طریقے سے پورے بدن میں تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیں گے، یعنی کہ تیل جس طرح سے کرتے ہیں اسی طرح سے پورے بدن میں پانی کو مسل لیں گے یا پھر چپڑ لیں گے اس طرح سے، تاکہ ہر جگہ پانی بہہ جائے، کیونکہ جس جگہ پر پانی کا حصہ پانی نہیں بہے گا، تھوڑے سے حصے میں بھی اگر پورے بدن میں ایک بال کی جگہ بھی خالی رہی پانی بہنے سے تو پھر وہ جگہ سوکھے رہنے کی وجہ سے آپ پاک نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ غسل میں جو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن میں پانی بہانا، اس طرح پانی بہانا کہ بدن کے ہر گوشے گوشے کونے کونے تک پانی بہہ جائے، اور کتنا پانی؟ جتنا کہ وضو میں بہنا ضروری ہے، کم از کم 2 قطرے پانی بہنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، بائیں کندھے پر، پھر سر پر، اور اسی طرح سے پورے بدن میں پانی بہائیں کہ آپ پوری طرح سے اچھی طرح سے آپ پاک ہو جائیں۔ اور ہرگز یہ کام نہ کریں نہاتے وقت کہ جس کپڑے کو پہن کر کے آپ ناپاک ہوئے اسی کو پہن کر کے ہرگز نہ نہائیں، ورنہ کیا ہوگا کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ پھر پاک ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر آپ نہا رہے ہیں اور اگر آپ فرائض غسل ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ اگر دن بھر نہا رہے ہیں پھر بھی آپ پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاک ہونے کے لیے آپ کو جو غسل کے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے پڑیں گے، اور جو 3 ہیں میں نے ابھی اس کا بیان کیا، ذکر کیا۔ اور اگر آپ وضو بنا رہے ہیں نماز کے جیسا تو پھر آپ کو الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں ادا ہو گیا، کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ کے منہ میں پانی چلا جائے اور ناک میں پانی چلا جائے، یعنی بہہ جائے، تو پھر آپ کا غسل ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ندی یا پھر تالاب میں غسل کر رہے ہیں تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص وہاں پر غسل ادا نہیں کر رہا ہے، فرائض غسل ادا نہیں کر رہا ہے، تو اگر کسی وجہ سے بھی اس کے پورے منہ میں پانی چلا گیا یا پھر ناک کے اندر پانی بہہ گیا تو پھر غسل ادا ہو جائے گا، فرائض غسل ادا ہو جائیں گے، لیکن کر لینا بہتر ہے۔ اس کے انتظار میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ بہے پانی تو پھر فرائض غسل ادا نہ ہوگا، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ فرائض غسل ضرور ادا کریں۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ تمام نوجوانوں سے کہ آپ ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ کیا پتہ، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیا پتہ کہ ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں اور اسرائیل علیہ السلام ہماری روح کو ناپاکی کی حالت میں قبض کر لیں، تو پھر پاک فرشتے یعنی کہ اچھے فرشتے پھر اس ہماری روح کو نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ اس کے لیے جہنم کے فرشتے آئیں گے اور ہمارے روح کو لے کر کے جائیں گے، کیونکہ ناپاک روح ہوگی۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہر وقت پاک رہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ ناپاک ہو جا رہے ہیں تو کوشش کر لیں کہ جلد سے جلد آپ پاک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت کے مسئلے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔